ہمارے ملک میں ہر گھنٹے 60 لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ ہر 5 منٹ میں ایک بچہ کسی گھر کا چراغ۔ جب آپ FIR لکھوانے جاتے ہیں تو پولیس کہتی ہے کل آنا یا پھر ویٹ کر لو، یا یہ لو گمشدگی کی پرچی 24 گھنٹے بعد آنا۔ یہ گمشدگی کی پرچی نہیں، یہ بے حسی کی پرچی ہوتی ہے، لیکن اب بس سپریم کورٹ نے اس پرچی کو پھاڑ کر پھینک دیا ہے اور کہا ہے کہ اب پرچی نہیں، سیدھا FIR لکھو۔ آداب، میں ہوں عامر احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں زی جموں کشمیر لداخ۔ آج کی خبر صرف خبر نہیں ہے، ہر گھر کی داستان ہے۔ 22 مئی 2026 سپریم کورٹ نے ایک ایسا حکم جاری کیا جس نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جسٹس احسان الدین امان اللہ اور جسٹس آر مہادیون نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا ہے، عدالت کا حکم آیا ہے کہ اطلاع ملتے ہی FIR درج کرو، کوئی ہیلا حوالہ نہیں چلے گا، کوئی کل آنا والا بہانہ نہیں چلے گا، نہ کوئی ابتدائی تحقیقات ہوگی، نہ یہ کہا جائے گا کہ پہلے خود تلاش کرو، 24 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے۔ FIR فوراً درج ہوگی، اور وہ بھی اغوا اور انسانی تسکری کی دفعات کے ساتھ۔ اگر بچہ لاپتہ ہے تو پہلے دن سے ہی اسے اغوا تصور کیا جائے گا، یعنی کہ آلریڈی وہ اغوا ہو چکا، یہ مان کے ڈھونڈا جائے گا۔ 4 ہفتے کے اندر ملک کے ہر ضلع میں اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹ کو زندہ کرنا ہوگا، یعنی اب پولیس اسے معمولی گمشدگی کہہ کر کے ٹال نہیں پائے گی۔ آخر عدالت کو اتنا سخت قدم کیوں اٹھانا پڑا ہے؟ دراصل NCRB کا نام سنا ہے اپنے؟ NCRB کا سب سے نیا ڈیٹا جو جنوری 2026 میں جاری ہوا ہے لیکن 2024 کا ہے، یاد رکھیے گا، اسے سنیے اور دل تھام کر کے بیٹھیے۔ 2024 میں پورے ہندوستان میں 5,20,164 لوگ لاپتہ ہوئے ہیں۔ NCRB کا سب سے نیا ڈاٹا جو جنوری 2026 میں جاری ہوا ہے، 2024 کے حوالے سے، 2026 کے لیے نہیں، 2026 میں ڈاٹا جاری ہوا ہے 2024 کے حوالے سے، اسے سنیے اور دل تھام کے بیٹھیے۔ 2024 میں پورے ہندوستان میں 5,20,164 لوگ لاپتہ ہوئے۔ 5,20,164 لاپتہ ہیں، جی ہاں، 5,20,000۔ ان میں 3,52,000 قریب 3.5 لاکھ خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں۔ اس کا مطلب ٹریفکنگ لڑکیوں کی زیادہ ہو رہی ہے۔ مطلب ہر دن 1,425 لوگ غائب ہوتے ہیں، ہر گھنٹے 60 لوگ غائب ہوتے ہیں، اور اگر بچوں کا حال سنیں گے تو آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ 2024 میں 98,375 بچے لاپتہ ہوئے، ہر دن 269 بچے۔ سپریم کورٹ نے خود مانا ہے کہ آج بھی 47,000 بچے ایسے ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں مل پایا۔ 2025 اور 2026 کا آل انڈیا ڈاٹا تو حکومت نے ابھی تک جاری نہیں کیا ہے، لیکن دلی کا حال دیکھ لیجئے۔ صرف دلی میں 2025 میں 24,508 لوگ غائب ہوئے، اور 2026 کے صرف پہلے 15 دنوں میں 807 لوگ غائب ہوئے، جن میں 509 خواتین ہیں۔ یہ تو صرف ایک شہر کا منظر ہے۔ اب بات ہمارے جموں کشمیر کی۔ یہاں درد دوہرا ہے، یہاں گمشدگی صرف گمشدگی نہیں ہے، یہاں ناسور ہے، یہ یعنی کہ لاپتہ ہونا ایک زخم ہے، ناسور ہے، ایک زخم ایسا جو کبھی بھر نہیں رہا۔ جموں کشمیر کا ڈاٹا آخری سرکاری آنکڑے 2023 کا جو آیا ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتا پا رہا ہوں کہ ایک سال میں جموں کشمیر کے اندر 7,151 لوگ لاپتہ ہوئے۔ ایک چھوٹا سا علاقہ جہاں پہ 7,000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہوئے جن کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیے کہ ایک محلے کے لوگ دوسرے محلے کے لوگ کو جانتے ہیں، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے ایک کونے کا شخص دوسرے کونے کے شخص کو جانتا ہے، اور ایسے چھوٹے سے علاقے میں 7,151 لوگ ایک سال میں 2023 میں لاپتہ ہوئے تھے۔ 2026 کی کوئی رپورٹ ہے نہیں ابھی، 2024، 25، 26 3 سال کی رپورٹ ہے ہی نہیں۔ ایک سال میں جموں کشمیر میں 7,151 لوگ لاپتہ ہوئے۔ سال کے آخر تک 4,190 لوگ آج تک نہیں ملے۔ ان کے گھر والے آج بھی دروازہ تاک رہے ہیں کہ شاید دستک ہو۔ سب سے دردناک بات یہ ہے کہ 2023 میں 509 ننھی بچیاں لاپتہ ہوئی تھی، 300 آج تک نہیں ملی۔ 300 بیٹیاں کہاں گئی کسی کو نہیں معلوم، کس حال میں ہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ 1989 سے آج تک حکومت خود مانتی آئی ہے کہ 748 لوگ ایسے ہیں جو حالات بگڑنے کے بعد سے لاپتہ ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ جموں کشمیر کے لیے امید کی کرن ہے، یعنی اب یہاں بھی پولیس FIR سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ آپ سوچیں گے کہ FIR سے کیا ہوگا؟ بہت لوگ ایسا سوچ رہے ہوں گے اور بہت کچھ ایسا مانا جا رہا ہوگا کہ شاید FIR ہی تو ہے، لیکن میرے دوست، FIR کے بغیر وہ صرف ایک پرچی ہے جو تھانے کے فائل میں سڑ جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ FIR کے بعد وہ ایک جرم بن جاتا ہے، پولیس کو جواب دینا پڑتا ہے، رپورٹ بنانی پڑتی ہے، کیس کو کلوز یا اوپن کرنا پڑتا ہے، اور کبھی بھی اس معاملے پر کسی
کے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی ہے جو اس معاملے میں ملوث ہے۔ عدالت میں رپورٹ دینی پڑتی ہے، آدھار کی تصدیق کرانی پڑتی ہے، پورٹل پہ چڑھانا پڑتا ہے۔ عدالت نے کہا بھی ہے کہ بچہ ملتے ہی 24 گھنٹے کے اندر اسے ماں باپ سے ملاؤ، کاغذی کارروائی کا بہانہ نہیں چلے گا۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ عدالت میں کیا کہا ہے اور عدالت نے کیا حکم دیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا زمین پر پولیس اس معاملے پہ عمل کر پائے گی، کیونکہ دیش ہمارا۔ کیا وہ تھانے دار اب بھی وہی کہے گا کہ کل آنا، 24 گھنٹے بعد آنا، پہلے خود تلاش کرو وغیرہ وغیرہ؟ کیا یہ وقت کی ضرورت ہے؟ آپ اس فیصلے پر کس نظر سے اور کس طرف سے آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں ہر لاپتہ معاملے میں فوراً FIR ہونی چاہیے اور FIR نہ لکھنے والے افسر کو سزا ملنی چاہیے؟ آپ کی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا تاکہ ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی آئے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کتنا اہم ہے اور اس سے کیا کچھ بدلے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے اور ہر اس شخص تک پہنچائیے، خاص طور پہ اس بہن، بیٹی، باپ یا اس ماں تک جس کا کوئی اپنا لاپتہ ہوا ہے اور انتظار میں ان کی آنکھیں سوکھی سوکھی سی ہیں۔ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کا اجڑا ہوا آنگن پھر سے آباد ہو جائے اور پھر سے کوئی کیس کھلے اور اس پر کارروائی ہو۔